اور حضور کا اکثر طریقہ تعلیم کا سوال جواب کا طریقہ تھا. آپ خطبہ تو جمعہ کے جمعہ ارشاد فرماتے تھے، لیکن آپ کا جو عام طریقہ تعلیم تھا وہ سوال و جواب کا طریقہ تھا. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد منع فرما دیا لوگوں سے کہ وہ نوافل پڑھیں یا کوئی اور کام کریں. صبح کے وقت میں وہ یا تو قرآن خود پڑھیں یا سیکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار نبوی کا جو وقت تھا وہ صبح کی نماز کے بعد ہوتا تھا. لوگ آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوالات کرتے تھے اور آپ سوالات کے جوابات دیتے تھے. ایسے ہی عصر سے مغرب کے دوران بھی لوگ سوالات کرتے تھے اور آپ، بلکہ یہ سوالات جوابات کو تو مسلسل 24 گھنٹے سلسلہ جاری رہتا تھا. اس لیے اصل تعلیم جو ہے وہ اس شخص کو دی جاتی ہے جو سائل بن کے آئے، جو طالب بن کے آئے، جس میں خود تجسس موجود ہو. فرمایا ان کو رد نہیں کرنا چاہیے، بے شک مختصر سے مختصر جواب دو، لیکن ان کو مطمئن کرنا چاہیے. تو تعلیم تربیت کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ کہ لوگوں میں تجسس پیدا کر دیں، طلب پیدا کر دیں، اتنی کہ وہ خود بخود سوالات کرتے چلے جائیں اور ان سوالات کے آپ جواب دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم کے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا، کلم الناس علی قدر عقولہم. دیکھو لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرو تو ان کی ذہنی استعداد، ان کی سمجھنے کی قابلیت، ان کے جذب کرنے کی قوت کو ذہن میں رکھو. ایسا نہ ہو آسمان سے بیٹھ کے تم باتیں کرو، ان کی کسی کی سمجھ میں موٹی موٹی بھاری بھرکم عربی فارسی کے الفاظ کہہ کے چلے جاؤ اور لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں یہ بہت بڑے علامہ صاحب کوئی بول رہے ہیں اور پتہ یہ چلا کہ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. یہ خلاف سنت ہے. حضور نے فرمایا گفتگو انتہائی سادہ الفاظ میں کیا کرو، عام فہم الفاظ میں. پرشکو مرصع موٹے موٹے الفاظ، پیچیدہ جملے، فلسفیانہ پیچیدہ طرز گفتگو، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دور میں ہمارے جو عام لوگ ہوتے ہیں، خطیب حضرات، وہ موٹے موٹے الفاظ کو بولنے کو اپنا علمی اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ خلاف سنت ہے. زور اس بات پہ ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنی بات لوگوں کے دلوں تک پہنچا سکتے ہیں، کیسے ان کے دل میں اتر جائے. اور اس میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ بات کرنے سے پہلے اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں تو صرف کہہ سکتا ہوں، دل میں اتارنا تو تیرا کام ہے. لوگوں کے دل میں اثر کروا دینا، مجھ میں اخلاص پیدا کرنا بھی، میری بات میں میری زبان میں اثر ڈالنا بھی اے اللہ تیرا کام ہے. لوگوں کے دلوں میں اتار دینا بھی تیرا کام ہے. اور پھر اتنا کہ اس پہ وہ عمل کرنا شروع کر دیں، اے اللہ یہ بھی تیرا کام ہے. یہ دعا مانگ کے گفتگو کی ابتدا کرنی چاہیے. یہ سب آداب ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجھائے ہیں اور سکھائے ہیں. اور پھر گفتگو یبوست کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، اور خشکی کے انداز میں، لطافت طبع کے ساتھ، ایسا کہ سننے والا متوجہ رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کے درمیان کچھ چھوٹے چھوٹے چٹکلے بھی، ہلکا سا مزاح بھی آپ فرما لیتے تھے تاکہ لوگوں کی تھکن، ذہنی تھکن بھی دور ہوتی رہے. اور آپ ایسا مزاح فرماتے تھے جس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن لوگ خوشی سے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے، بالکل پوری مجلس کشت زعفران بن جاتی تھی. تو لطافت طبع بھی معلم کا کام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کے انتہائی لطیف الطبع تھے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکھڑے سے زیادہ، آپ کے چہرہ انور سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ ہم نے نہیں دیکھا. آپ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے. تو طالب علموں کے ساتھ مسکرا کے، محبت سے، شفقت سے، لطافت طبع سے گفتگو کرنا، اس سے کوئی معلم کی، استاد کی شان میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ طالب علموں کے دلوں میں زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے. آگے کہ گفتگو حکمت سے کرنی چاہیے، بات کو حکیمانہ انداز میں سجھانا چاہیے. اب ایک واقعہ ہے جو حدیث میں ہم پڑھتے ہیں تو دل ہل جاتا ہے، لیکن دیکھیے موجود ہے، اور صحابہ کرام نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے. ایک صحابی آئے اور انہوں نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے عمل کی اجازت چاہی کہ اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتی. انہیں بدکاری کی اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا, مجھے بدکاری کی اجازت دے دو. تو صحابہ نے پہلے دن کو ڈانٹنا شروع کیا. آپ نے صحابہ کو روکا کہ نہیں, اس کو بات پوری کرنے دو. اس کا مسئلہ ہے, ایک نفسیاتی مسئلہ ہے, اس کا روحانی مسئلہ ہے. وہ مجھ سے بیان نہیں کرے گا تو کس سے بیان کرے گا؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہوا کہ طالب علم کو, متعلم کو, عام شخص کو ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ میں معلم سے بات کروں گا, مولوی سے بات کروں گا تو ان کے فتوے کی بوچھاڑ ہو جائے گی, یا ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ڈنڈا لے کے میرے پیچھے پڑ جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ اس کو بات کرنے دو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بے بس ہو رہا ہوں, مجھ سے گناہ. تو آپ نے کہا کہ دیکھو ایک بات بتاؤ, کیا تم چاہو گے کہ تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی شخص ایسا ہی گناہ کرے؟ بہن کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, تمہاری بیوی کے ساتھ؟ تو لرز گیا کہ نہیں یا رسول, تو بات تم نہیں چاہتے ہو. تو آپ نے اس کو اور کچھ نہیں کہا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے صرف اس کو دعا دی, اے اللہ اس کا گناہ اسے معاف کر دے, اے اللہ اس کی تو حفاظت فرما دے, اس کی قوت جنسیہ کی حفاظت فرما, اسے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. حضور کی دعا قبول ہوئی اور حضور نے جو کچھ اسے ارشاد فرمایا اسے احساس ہوا کہ جو کام میں خود پسند نہیں کرتا ہوں کہ میری بیٹی اور میری ہمشیرہ کے ساتھ کوئی کرے, میں کسی اور کی بہن اور کسی اور کے ہمشیر کیسے کر سکتا ہوں, کیسے جائز ہو سکتا ہے, اور اللہ کے نبی مجھے کیسے اجازت دے سکتا ہے. تو حکمت بلیغہ کے ساتھ تعلیم دینی چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, آپ کا کلام کلام فصل ہوتا تھا, گفتگو سادہ الفاظ میں, تکرار کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ, اور لوگوں کی اپنی زبان میں. یہاں سے آ کے یہ مسئلہ بھی از خود حل ہوتا ہے کہ تعلیم اپنی زبان میں ہونی چاہیے, تعلیم باہر کی کسی زبان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہونی چاہیے. حد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ باہر سے حاضر ہوتے تھے تو مختلف قبائل کے مختلف لہجے ہوتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے قبیلے کے لہجے میں ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے, اور احادیث ملتی ہیں جس میں کہ لہجے ہمیں حضور کی گفتگو کے بدلے ہوئے ہیں. تو پتہ چلتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اتنی اپنائیت پیدا کر دیتے تھے کہ ان کو احساس ہوتا تھا کہ یہ تو ہمارے آدمی ہیں. یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ تعلیم اپنی زبان میں ہونی چاہیے, قومی زبان میں ہونی چاہیے, باہر سے برآمد کی ہوئی بناوٹی زبانوں میں نہیں ہونی چاہیے. وہ زبان دنیا کی بہت پھیلی ہوئی زبان ہوگی لیکن ہمارے لیے وہ ایک بناوٹی چیز ہے, اس میں نہیں. تعلیم قومی زبان میں ہونی چاہیے. اور آخر میں عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے انتہائی سادہ انداز میں تعلیم کی ابتدا فرمائی. سب سے پہلی یونیورسٹی تو وہ چبوترا ہے, وہ صفہ ہے جس پہ کہ 100-150 لوگ گرمی سردی ہر حال میں حضور کی خدمت میں 24 گھنٹے بیٹھے رہا کرتے تھے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہماری تعلیمی درسگاہیں ریزیڈینشل ہونی چاہیے, ریزیڈینشل 24 گھنٹے کی. گرمی سردی ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑتی تھی, بھوک پیاس بھی کچھ نہیں بگاڑتی تھی, اور یہ حضور کی خدمت میں 24 گھنٹے یہ لوگ بیٹھے رہا کرتے تھے. اس کے بعد حضور کو جو کچھ یہ دیکھتے تھے حضور کو کرتے ہوئے, حضور کے قول جو کچھ سنتے تھے, ہر شخص حضور کی تشریف آوری کے بعد ان سب باتوں کو دہراتا تھا. پھر یہ شخص دہراتا تھا, پھر یہ شخص. اب 15-20 آدمیوں کے حلقے الگ الگ بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ آج حضور نے کیا ارشاد فرمایا, آج حضور نے کیا کیا, اور اس کا ایک مذاکرہ ہوتا تھا. 10-15 مرتبہ جب اس کو ریپیٹ کر لیتے تھے تو وہ احادیث, اس دن کا حضور کا سارا سبق, حضور کی ساری تعلیم و تربیت ہر شخص کو حفظ ہو جاتی تھی. اور عزیزان گرامی یہی جزیرۃ العرب تھا کہ جب حضور کی بعثت ہوئی تو پورے جزیرے میں جو کہ 1000 مربع میل پہ پھیلا ہوا ہے, کل 15-20 پڑھے لکھے آدمی تھے. اور یہاں پڑھے لکھے سے میری مراد خواندہ ہے,
جو صرف لکھ پڑھ سکتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی تعلیم کا حکم فرمایا، تعلیم اس قدر عام ہوئی کہ پوری دنیا میں پھیل گئی، اور صرف دین کی تعلیم نہیں بلکہ سائنس کی تعلیم بھی۔ مسلمانوں نے سائنس کو اور فلسفے کو جو رنگ عطا فرمایا ہے، اس کی جو بنیاد باندھی ہے اور جو عظیم عمارت اس کی کھڑی کی ہے، سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس خدمت کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور پھر وہ خدمت انسان کی بھلائی کے لیے تھی، انسان کی برائی کے لیے نہیں تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔